تیسرا رکن زکات. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو لوگ زکات دیتے تھے ان میں سے ایک بڑی تعداد نے زکات روک لی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، لہذا اب زکات نہیں. خلیفۃ رسول اللہ ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ زکات دو، وگرنہ تمہارے خلاف قتال کیا جائے گا. تم میں سے اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ زکات میں دیتا تھا تو وہ بھی اسے دینا پڑے گا، وگرنہ میں اس وقت تک قتال کروں گا، جنگ کروں گا جب تک کہ یہ وصول نہ کروں. ان کا موقف یہ تھا کہ ان کے خلاف جنگ کرنی چاہیے، اور فرماتے تھے کہ لا افرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ میں نماز اور زکات کے درمیان کوئی فرق نہیں سمجھتا. صحابہ نے کہا کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمارے قبلہ کو قبلہ مانتے ہیں، ہمارا ذبیحہ کھاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جنگ کریں گے؟ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا فقد عصموا منی اموالهم ودماءهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ. یہ حدیث سنائی کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ شہادتین کا اقرار نہ کر لیں، نماز قائم نہ کر لیں، زکات ادا نہ کرنے لگ جائیں. جب یہ تین کام کر لیں گے تو پھر انہوں نے مجھ سے اپنے اموال اور جان کو محفوظ کر لیا. ہاں اسلام کا حق ہوگا تو پھر ان کی جان اور مال محفوظ نہیں، اور ان کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ پر. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے بڑے مخالف تھے اس بات کے کہ ان کے خلاف جنگ نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے کہا اے ابوبکر اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، تیرا سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا. جو بات آپ سمجھے ہیں وہ بات بالکل حق اور سچ. پھر صحابہ نے ان کے خلاف باقاعدہ طور پر جہاد کیا، قتال کیا. بہت سارے لوگ ان کے مارے گئے اور بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے توبہ کر لی اور زکات دینا شروع کر دی. تو عرض کرنے کا مقصد زکات جیسا اہم فریضہ ان میں سے اگر کوئی شخص ایک معمولی حصہ بھی زکات کا روکتا ہے، ادا نہیں کرتا، تو اس کے خلاف قتال کرنے کا عزم ظاہر کیا اور قتال کیا گیا، جنگ کی گئی ان کے خلاف. اپنی مرضی سے کوئی شخص اگر زکات ادا کرتا ہے، شریعت کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، یا جو مصارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ ان لوگوں کو زکات دینی چاہیے، وہ اپنی مرضی سے زکات جہاں چاہتا ہے وہ خرچ کر دیتا ہے. یا جیسا کہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں باراتیوں کو کھانا کھلانے کے لیے زکات صرف کی جاتی ہے، بچیوں کی شادیوں پر جہیز کے لیے زکات صرف کی جاتی ہے. ہم کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ یہ زکات کا مصرف نہیں ہے. جو لوگ اس پہ زکات خرچ کرتے ہیں ان کو اپنی زکات کی فکر کرنی چاہیے. تو زکات تب ہی قابل قبول ہوگی جب شریعت کے قواعد و ضوابط کے مطابق، شریعت کی شرائط کے مطابق زکات دی جائے گی.